غزوہ خندق ختم ہو چکا تھا، مگر خطرہ بھی باقی تھا۔ مدینہ کے ایک قبیلے بنی قریظہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے معاہدے کو توڑ دیا اور دشمنوں سے خفیہ سازش کرنے لگے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل اور حکمت کے ساتھ اس فتنے کو ختم کرنے لگے۔ غزوہ خندق کے بعد مدینہ میں سکون لوٹ آیا تھا، لیکن ایک قبیلہ بنی قریظہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑ دیا۔ انہوں نے دشمنوں سے خفیہ رابطہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف سازش کی۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دشمنوں نے عہد توڑا ہے، اب وقت ہے انصاف کا۔ مسلمانوں نے قلعے کو گھیر لیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ چند دنوں تک قلعے کا محاصرہ جاری رہا۔ آخرکار بنی قریظہ نے خود کو حوالے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، جو پہلے ان کے حلیف رہ چکے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و تورات کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کیا کہ جو جنگ میں خیانت کرے گا وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا۔ یوں مدینہ میں دوبارہ امن قائم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب مدینہ میں کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ وعدہ شکنی کا انجام ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے اور ایماندار ہمیشہ اپنے عہد کے پکے ہوتے ہیں۔ یوں مدینہ میں دوبارہ امن قائم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل اور انصاف کے ذریعے فتنے کو ختم کیا۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ وعدہ شکنی ہمیشہ بربادی لاتی ہے اور ایمان والا ہمیشہ اپنے عہد کا وفادار رہتا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔